بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کب ہوئی؟ تو مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا 11 نبوی میں ہوئی۔ اس سال حج کے لیے خزرج قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے۔ ان میں سے 6 حضرات جن کے نام حسب ذیل ہے: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن رعاب، اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ بن صامت کا نام ذکر کیا ہے۔ تو یہ 6 حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد جب یہ مدینہ منورہ واپس چلے گئے، جس مجلس میں جاتے آپ کا تذکرہ کرتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس ایسا نہ رہا جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ انصار کی پہلی بیعت جو کہ 12 نبوی کو ہوئی، جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا، تو 12 اشخاص آپ سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہی 6 میں سے تھے اور 7 ان کے سوا تھے جن کے نام حسب ذیل ہے: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر۔ اس سال جابر بن عبداللہ بن رعاب حاضر نہیں ہوئے۔ معاذ بن حارث یعنی عوف بن حارث کے بھائی، یہ 5 تو وہ تھے اور باقی 7 یہ ابھی بتلائے جا رہے ہیں۔ معاذ بن حارث یعنی عوف بن حارث کے بھائی، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، ابو الہیثم مالک بن تیہان، یعنی ابو الہیثم ان کی کنیت ہے، مالک بن تیہان نام ہے، عویم بن ساعدہ، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 12 حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور نہ چوری اور زنا کریں گے، اور نہ اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی پہلی بیعت۔ جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 حضرات کو ان کے ہمراہ کیا، عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، جو کہ ان کے ناموں میں سے سب سے سر فہرست ہے۔ پہلا نام اسعد بن زرارہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ بہت جمع تھے، بچوں اور عورتوں کو میں ایک لائن چھوڑ گیا۔ لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا: آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اسید بن حضیر بڑے صحابی بعد میں بنے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں؟ الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ آپ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند آئے تو کنارہ کشی کریں۔ اسید بن حضیر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اسید رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے: ما احسن هذا الكلام واجملہ،
کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہترین کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو، اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل کیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا۔ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ جبکہ بعد میں بیعت کا جو مسئلہ بنا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے کہ ہم حضور کے بعد ان کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ کہا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے، یعنی سعد بن معاذ، تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا، میں ابھی جا کر ان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ معلوم ہوتے شکل و شبات بھی، یعنی غسل کیا، ظاہری حالت بھی تبدیل ہوئی اور اندر کی حالت بھی تبدیل ہوئی، دونوں طہارتیں حاصل ہوئی، باہر کی طہارت بھی اور اندر جو دل کے اندر بتوں کی گندگی تھی اس کی طہارت بھی حاصل ہوئی۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید سے دریافت کیا، ما فعلتا، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا، میں نے ان کی بات میں حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسعد بن زرارہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کو بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو؟ اگر پسند آئے تو قبول کرو، ورنہ پھر جو چاہیں کرنا۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد رضی اللہ عنہ کا رنگ ہی بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو اور غسل کرو، اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سعد اسی وقت اٹھے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور 1 دوگانہ ادا کیا، اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے، کیونکہ بات تو چل رہی تھی کہ مکہ سے 2 شخص آئے ہوئے ہیں اور اس طرح ایک نیا دین سامنے آیا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار اور با اعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل و بہتر ہو۔ سعد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں سے صرف ایک شخص، عمرو بن ثابت، جس کا لقب اسیرم تھا، اسلام لانے سے رہ گیا۔ جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے مارکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے، معمہ پہیلی، یا جیسے ہم نے بھی بچپن میں کیا ہے، آپس میں 2 ادھر بیٹھ جاتے تھے، 2 ادھر، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤں ہے؟ تو اس طرح یہ سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے، بتلاؤ وہ کون شخص ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دیتے
تو آپ خود فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں اسیرم ہیں، جو کہ بغیر نماز پڑھے جنت میں داخل ہوئے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن اسحاق نے اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے۔ ایک صحابی ہے رفاعہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسلام رفاعہ رضی اللہ عنہ۔ رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 انصار کے آنے سے پہلے میں اور میرا خالہ زاد بھائی معاذ بن عفرہ مکہ آئے اور آپ سے ملے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور یہ فرمایا، اے رفاعہ بتلاؤ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے فرمایا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ آپ نے فرمایا کہ پس تم مستحق ہو اس کے کہ یہ بت تمہاری عبادت کرے۔ یہ ہوتا ہے نا کسی کو عقلی دلائل سے سمجھانا۔ کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاعہ سے پوچھا کہ بتلاؤ آسمان و زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے فرمایا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم مستحق ہو اس کے کہ بت تمہاری عبادت کرے اور تم خدا کی عبادت کرو، اس لیے کہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، تو تم بتوں کے خالق ہو اور تمہارے خالق اللہ ہے، تو چاہیے کہ بت تمہاری عبادت کرے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ مقصد نہیں کہ کسی بندے کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک عقلی دلیل سے سمجھا رہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور میں تم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اب آگے کہہ دیا کہ میں تم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، تم خدا کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرو، اور مجھ کو خدا کا رسول اور نبی مانو، صلہ رحمی کرو، ظلم و تعدی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا بے شک آپ نے بلند امور اور پاکیزہ اخلاق کی طرف بلایا ہے۔ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر حرم میں پہنچا اور پکار کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھ لیں انہوں نے کہا میں اپنے خالہ زاد بھائی معاذ بن عفرہ کے ساتھ مکہ آیا، تو یہ وہی صحابی ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ ابو جہل کو جن 2 بچوں نے قتل کیا تھا، تو ان میں سے ایک معاذ بن عفرہ ہے، جن کا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا اور سارا دن اسی ہاتھ کے ساتھ۔ اس طرح دونوں معاذ ہے، ایک ہے معاذ بن عمرو بن جموح اور دوسرے معاذ بن عفرہ۔ ہاں یہ وہاں فضائل اعمال میں ابھی میں نے اس لیے دیکھ لیا کہ وہاں جو تذکر آتا ہے معاوض کا، تو وہ ان کے بھائی ہے معاذ بن عفرہ کے، وہ بعد میں آئے اور ابو جہل کا کام تمام کیا، لیکن پوری طرح پھر بھی تمام نہ ہوا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹا۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام۔ اسی سال یعنی 12 نبوی کو اسعد بن زرارہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے یعنی جمع ہونے کے لیے ہفتے میں ایک دن خاص مقرر ہے، یہود شنبہ کے روز اور نصارہ یک شنبہ کے دن۔ شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، یک شنبہ اتوار کو۔ تو یہودی ہفتے کو عبادت کرتے ہیں اور نصارہ عیسائی یک شنبہ یعنی اتوار کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کرے کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کرے اور نماز پڑھے اور اس کی عبادت اور بندگی کرے۔ اسعد بن زرارہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عبد بن حمید نے صحیح سند کے ساتھ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے۔ غرض یہ کہ حضرات صحابہ نے محض اپنے اجتہاد سے ایک تو جمعہ قائم کیا
اور دوسرے جمعہ کے دن کو ایام جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، تو بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وہی الہی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب کی، یعنی اس کو درست قرار دیا، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، کوشش کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی، چونکہ حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللہ، اللہ نے حکم دیا اللہ کے ذکر کی طرف سعی کریں۔ اسی وجہ سے جمعے کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یعنی گھر کے اپنے کاموں میں بھی لگنا جائز نہیں ہے، جمعہ کی کوشش میں لگنا، یعنی غسل کرنے میں یا اپنے آپ کو تیار کرنے میں، یا جو بال وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، جمعہ کی تیاری کے جو کام ہے اس میں لگنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل وعلا نے تو کہہ رہے کہ دو باتیں ہیں اس آیت سے، جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل وعلا کو یوم الجمعہ کا لفظ پسند ہے۔ اللہ نے یوم العروبہ نہیں کہا قرآن میں، یوم الجمعہ، تو جمعہ کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا۔ وہی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے جو زمانے جاہلیت میں شائع تھا گریز کیا، اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا بعینہ ہی اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس نہج اور عنوان سے انصار کے اجتہاد کی تصویب و تحسین ہوئی کہ انصار نے جو اجتہاد کیا، جمعے کا دن جو مقرر کیا اور اس کے لیے جو نام مقرر کیا، دونوں کو اللہ نے ٹھیک قرار دیا۔ اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ تو مدینہ میں یہ کام ہوا، وہاں مکہ میں آیتیں اتری، تو حضرت فرما رہے کہ اس کے کچھ ہی روز، یعنی ان کے آپس میں اس بات کو طے کرنے کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ طارق قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں، یہ وہی کعب بن مالک ہیں جو 3 صحابہ رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک جب جمعہ کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ میں نے ایک بار دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فائدہ، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسلام میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ قائم کیا، اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لؤی نے جمعہ قائم کیا، جیسا کہ سلسلہ نسب کے بیان میں گزر چکا ہے۔ کعب بن لؤی نے بھی ایک توحید پسند آدمی تھے، انہوں نے اس طرح سب کو جمع کر کے کہ جمعے کے دن سب لوگ جمع ہوا کریں، نماز تو نہیں تھی، ویسے اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کرے، تو اس نے یہ کام کیا تھا کہ جمعہ کے دن سب کو جمع کر کے اللہ کی عبادت میں لگایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔